یہ اب کیوں نوبت آئی، حماس نے یہ سٹیپ کیوں لیا، اس کی ایک بڑی کلیدی وجہ ہے۔ 50 سال کے دوران جو اسرائیل نے ایک ظلم و ستم کی ایک وہاں پہ ہسٹری جو لکھی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے جی۔ اور تمام اسلامی ممالک اس پہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن جس زور و شور کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ یہ منوانے کی ضرورت تھی وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اب یہ حماس جب یہ حملہ کیا حماس نے، اس کے بعد اسرائیل نے جو جوابی حملے شروع کیے ہیں، ظاہر ہے دونوں طرف جانی نقصانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے تقریباً اب تک علم کے مطابق 500 سے زیادہ جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی 700-800 سنا ہے، کوئی اسرائیلی اس میں مارے جا چکے ہیں اب تک۔ لیکن او آئی سی کا ابھی تک کوئی اس پہ اجلاس نہیں ہوا۔ او آئی سی کی جانب سے ابھی تک اس پہ کوئی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا کہ اس جنگ کو کیسے روکا جانا ہے یا اس میں قیمتی جانوں کو کیسے محفوظ کیا جانا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل نے مسلسل جو ہے نا وہاں پہ جب ظلم و ستم کیا تو پاکستان اور 2-3 ملک، ایران اور 2-3 ملک اور ہیں جو فلسطین کی بات کرتے تھے، جو فلسطین کے لوگوں کے حق کی ہمیشہ بات کیا کرتے تھے، لیکن باقی جو ہمارے خصوصاً عرب ممالک ہیں، اب دیکھیں عرب کا اگر آپ اس کے نقشے پہ نظر ڈالیں تو جب اسرائیل کو آباد کیا گیا تو آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے وہ نقطوں کی نظر میں اسرائیل آپ کو نظر آتا ہے، نقطوں کی صورت میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھیلتے پھیلتے اب وہ اتنا زیادہ پھیل چکا اسرائیل کہ اس میں فلسطین ایک نقطوں کی طرح نظر آتا ہے۔ اور اسرائیل کے نقشے کو اگر آپ غور کریں تو وہ ہمارے ایک دوست فہیم صدیقی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی تشبیہ دی کہ یہ خنجر کی مانند ہے جو عرب کے سینے میں گھونپا گیا یہودیوں کی صورت میں، اور وہ آج تک اس کا درد جو ہے نا پورے عرب کو وہ محسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ پچھلے 3 سال سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک نئی مثالیں قائم کی گئیں عرب کے اندر، جن کو سب سے زیادہ اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، سب سے پہلے دیکھیں عرب کے لوگ، یو اے ای، قطر، بحرین، ان لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ ابھی یہ کیوں ہوا؟ حماس نے ابھی یہ سٹیپ، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ آپ چند دن پیچھے آپ دیکھیں تو چند دنوں سے سعودی عرب کے اندر یہودیوں کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، مذہبی رسومات وہاں پہ ادا کی جا رہی ہیں، کبھی وہ تورات کا وہاں پہ مطالعہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کچھ اور مذہبی کسی اور طریقے سے وہ اپنی روایات ادا، باقاعدہ ایک سٹی وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، نیوم سٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بڑے لیول کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اسرائیلی کر رہے ہیں یا یہودی کر رہے ہیں۔ اب اس موقع پہ جب یہودیوں کا مقدس دن تھا تو اس موقع کے اوپر حماس نے بادل نخاسا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں شور تھا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بہت اعلیٰ ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، اسرائیل کے پاس جو ویپن ٹیکنالوجی ہے وہ پتہ نہیں دنیا میں کس لیول کی بڑی ہے، فضائی سسٹم آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، فضائی سسٹم ان کا، لیکن آپ دیکھیں نہتے گئے ہیں حماس کے لوگ اور پیراگلائڈر سے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ پیراگلائڈر کے ذریعے وہاں پہ گئے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے لگتا ہے جیسے پب جی گیم چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح پیراگلائڈر میں وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے اسرائیل کا تمام اس کی انٹیلیجنس کا، اس کی ٹیکنالوجی کا انہوں نے پول کھول دیا۔